علیکم دوستو، ان سائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نہ صرف گرمی کھا گئے بلکہ حکومتی کارکردگی کا جب انہوں نے جائزہ لیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومتی کارکردگی پر فاتحہ ہی پڑھ لینی چاہیے۔ اور جب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں موجود پرویز خٹک صاحب اپنی جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے اور حکومتی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، اور خاص طور پر معاشی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، تو اس وقت اسد عمر اور شوکت ترین صاحب نے ان کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، تو جس پر توپوں کا رخ پرویز خٹک صاحب نے اسد عمر اور شوکت ترین صاحب کی طرف نہ صرف پھیر دیا بلکہ بھرے اجلاس میں وزیر اعظم کی موجودگی میں دونوں کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک جانب تو پرویز خٹک نے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اور دوسری طرف وزیر اعظم نے ایک انجانے خوف کا بھی اظہار کیا، اور اس خوف کے پیش نظر انہوں نے جو وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں ان کو 3 مہینے تک ملک سے باہر جانے پر روک دیا۔ انہوں نے کہا جی اگلے 3 مہینے بہت اہم ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان 3 مہینوں کے اندر آپ کو پاکستان میں ہی رہنا ہے اور پاکستان سے باہر نہیں جانا۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ وزیر اعظم کو کس بات کا خوف تھا، ان کو ایسا کون سا خطرہ نظر آ رہا ہے جس پر انہوں نے وفاقی کابینہ کے اراکین پر پابندی لگائی۔ پرویز خٹک کو اچانک ایک نیا مسئلہ کون سا درپیش ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں جو حکومتی کارکردگی پر فاتح پڑھی، اور اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ ہی کے اجلاس کی ایک اہم کارروائی اور اس کے اوپر وفاقی کابینہ کے فیصلے کا۔ فواد چودھری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی کابینہ کے ماؤتھ پیس ہیں، اور انہوں نے اس کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس بریفنگ دی، اور اس پریس بریفنگ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ای وی ایم مشین پر اگر الیکشن نہ ہوئے تو حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں دے گی، یعنی الیکشن کمیشن کو وفاقی بجٹ کے اندر جو ان کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں، حکومت پابند ہوتی ہے ان کو وہ پیسے ادا کرنے کی۔ اب چونکہ حکومت نے جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے حوالے سے قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا ہے، اور حکومت مصر ہے اس بات پر کہ جو اگلے الیکشنز ہوں، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، وہ جو ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہوں گے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک اس بارے میں انہوں نے اپنی کوئی واضح لائن آف ایکشن نہیں اڈاپٹ کیا، بلکہ یہ جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہاں پر جب سیکرٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ اس قانون میں ان کے نزدیک کچھ سکم موجود ہیں، کیونکہ ان خامیوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا جو ایک انڈیپینڈنٹ رول ہے، جو آزادانہ اس کا کردار ہے، جو اس کی آئینی حیثیت ہے، وہ کمپرومائز ہوگی۔ لہٰذا الیکشن کمیشن پہلے اس سارے معاملے کو دیکھے گا، اور اس کے بعد کچھ ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ساری صورتحال کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد وہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس موقف کو رد کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون میں تبدیلی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے اگلے تمام ضمنی الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانا لازم ہے، اور اگر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر نہیں ہوتے تو حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں دے گی۔ اب حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے یہ براہ راست دھمکی ہے الیکشن کمیشن کو، یہ براہ راست کوشش ہے الیکشن کمیشن جیسے ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارے کو دباؤ میں لانے کی، اور پوری دنیا میں اس قسم کے فیصلوں کی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ انڈیا ایک ایسا ہم سے جو بالکل پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ تو الیکشن کمیشن اس حد تک آزاد ہے کہ حکومت کسی بھی معاملے میں آ کر ان کی کسی بھی کارروائی کے اندر مداخلت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور بھارتی حکومت نے جب یہ الیکشنز کروائے تھے، انہوں نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ شروع کیا، 16 سال لگے انہیں اپنے پورے انتخابی نظام کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر منتقل کرتے ہوئے، اور اس سارے پروسیس کے اندر انڈین گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ تمام فیصلے انڈیپینڈنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیے، جبکہ بھارتی گورنمنٹ نے ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایک مشین بنا لی ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس مشین کا ہمیں جائزہ تو لینے دیں، ہمیں اس مشین کے جو سورس کوڈ ہیں ان کو چیک کر لینے دیں، ہمیں یہ دیکھ لینے دیں کہ وہ کسی طریقے سے ہیک تو نہیں ہو سکتی، کسی طریقے سے اس کے اندر نتائج کے اندر رد و بدل تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ماہرین سے اس بارے میں رائے لی، اور تقریباً 86 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ بھی گورنمنٹ کو جمع کرائی، لیکن گورنمنٹ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی پریس کانفرنس کے اندر فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب اس صورتحال پر فنڈز کے روکے جانے کے حوالے سے جو وزیر قانون ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب،
ان سے رائے مانگی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ قانون منظور ہو گیا ہے لہٰذا حکومت الیکشن کمیشن کو صرف اسی صورت میں فنڈ دے سکتی ہے جب الیکشن کمیشن اس جو حکومتی فیصلہ ہے اس کو مانے. اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے کو نہیں مانے گی تو پھر ہم اس صورتحال میں ان کو فنڈ دینے کے پابند نہیں ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں انتخابات حکومت سازی کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہاں انتہائی اہم ہے کہ الیکشن کا سسٹم شفاف ہو اور اس پر تمام لوگوں کو اعتماد ہو. لہٰذا الیکشن کمیشن کو مضبوط اور مؤثر بنانا بہت ضروری ہے. اب اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ای وی ایم پر الیکشن کرانے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے اور یہ ہمارے آئینی جو کردار ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش ہے جو ہم کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, وہ حکومت کے فیصلوں کو ماننے کا کسی بھی صورت پابند نہیں ہے. ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ اس کے حوالے سے شروع کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے جو ماہرین ہیں ان پر مشتمل 3 کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں جو اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور 4 ہفتوں کے اندر ان کی طرف سے یعنی ماہرین کی جو الیکشن کمیشن نے کمیٹیاں بنائی ہیں ان کی طرف سے جواب آئے گا اور اس جواب کے بعد ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جناب ہم نے ای وی ایم لینے ہیں یا نہیں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے مشین تو بنا لی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ان مشینوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر کریں. اب آپ کو پتہ ہے جب ٹینڈر ہوں گے تو معاملات آتے ہیں سامنے, تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ٹینڈر کریں اور ٹینڈر کے نتیجے کے اندر مشینوں کی تیاری کا عمل کا آغاز ہو اور جو پیسے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دیے جائیں. اور اس پر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں, کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے بلکہ اپنے دائرۂ کار کے مطابق ہی امور کو انجام دیں گے. اب ایک جانب یہ صورتحال ہے, دوسری جانب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور فیصلہ سامنے آیا. یہ اس کا نوٹیفیکیشن اب اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ جو ڈسکا کے الیکشنز ہوئے تھے بائی الیکشن جہاں پر دھند چھا گئی تھی اور وہاں پر جو الیکشن کمیشن نے اس دھاندلی کے اوپر ایک مفصل رپورٹ بھی شائع کی تھی. اب الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا اور حکم یہ جاری کیا ہے کہ یہ جو تمام افراد اس سارے عمل کے اندر حکومت کے اعلیٰ کار بنے تھے اور انہوں نے دھاندلی کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان کے خلاف فوجداری دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں گے. اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح ہدایت جاری کر دی ہیں اس نوٹیفیکیشن کے تحت. یعنی اب یہ جو الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان یہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو متھا لگا ہوا دونوں اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ اب ایک ایسی پوزیشن پر آ گیا جہاں پر اداروں کے ٹکراؤ کی ایک کیفیت بن گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت انتظار کرتی, الیکشن کمیشن کو وقت دیتی تھی, کون سا اگلے مہینے الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن چونکہ حکومت کو خطرہ ہے اور یہی خطرہ ہے جس کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہ بھائی 3 مہینے بہت اہم ہے. 3 مہینے کسی نے دائیں بائیں نہیں جانا, کسی نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا, پاکستان میں ہی رہنا ہے کیونکہ یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اس کا جو اس کو غور کرنا اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت میدان سیاست کے اندر آپ کو اکیلی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اکیلی کھڑی ہونے کے مقصد یہ ہے کہ ایک جانب اس کے اتحادی خود اس کو بلیک میل کرتے ہیں, دوسری جانب جو پوزیشن تھی جو 1 پیج تھا وہ 1 پیج اب اگر موجود ہے تو شاید اس شکل میں موجود نہیں ہے اور بلکہ جو اشارے مل رہے ہیں کہ وہ 1 پیج اب اویلیبل نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ تبادلہ جو ہونا تھا اور اس کے بعد جو چارج منتقل ہوا ہے کور کمانڈر پشاور اب چلے گئے ہیں وہاں پر جنرل فیض حمید صاحب, تو پھر اب حکومت کے لیے معاملات کو قابو میں رکھنا, اتحادیوں کو قابو میں رکھنا, منی بجٹ کے معاملات کو پاس کرنا, یہ سب کچھ ایک ایسا مرحلہ ہے جو حکومت کے لیے بہت بڑی درد سر ہے. اور ایسی صورتحال میں کابینہ کے اندر جب اراکین اسمبلی خود حکومت کی کارکردگی کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھائی خطرے کی گھنٹیاں بڑی زور زور سے بج رہی ہیں. ابھی یہ جو معاملہ ہے وفاقی کابینہ کا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وفاقی وزیر دفاع, انہوں نے کل کابینہ کے اجلاس کے اندر حکومت کی کھچائی کر دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی گورننس کہاں ہے اس ملک میں, اگر ہماری حکومت کی گورننس ہے تو لوگوں کو اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہوتا, لوگوں کو یہ بات نظر کیوں نہیں آ رہی کہ بھائی ہماری حکومت کی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی پرفارمنس ہے. کیونکہ ہر روز ہمارے عوام کے اوپر کوئی نہ کوئی نئی بجلی گرا دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو ابھی تازہ فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج کی اگر آپ دیکھیں مختلف
اخبارات اور ویب سائٹس تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بجلی کی قیمت کے اندر 4 روپے 75 پیسے یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا، پیٹرول اور ڈیزل پر 4 روپے لیٹر لیوی بڑھا دی گئی، اور وہ جو ریلیف لوگوں کو ملنا تھا پیٹرولیم پرائسز کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمی کا، وہ ریلیف لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وفاقی حکومت اور وفاقی کابینہ کے اندر عمران خان صاحب بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس مرتبہ FBR نے بہت اچھا کام کیا، 35% زیادہ ٹیکس ریونیو کلیکٹ کیا ہے، تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ اور اسی معاملے پر پرویز خٹک پھٹ پڑے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور دونوں کی یعنی بجلی اور گیس کی عدم فراہمی کے اوپر وہ پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ یار ہم لوگوں کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے، دن کے ٹائم پہ بجلی نہیں ہوتی اور اس کے بعد گیس نہیں ہوتی، لوگ صبح ناشتہ کرانے جاتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں ہوتی، سردی بڑھ رہی ہے کوئی بندہ ہیٹر نہیں چلا سکتا، بجلی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس صورتحال میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے حلقوں میں کس منہ سے جائیں گے؟ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور ان اعتراضات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے اس موقف کی تائید کیا، اور آپ وہ تائید کرنے والے کا نام سن کر حیران ہو جائیں گے، وہ تائید کی ہے جناب مراد سعید صاحب نے۔ مراد سعید صاحب نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہ پرویز خٹک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ اس وقت KPK کے اندر ہم نے بلدیاتی الیکشنز کے لیے جانا ہے اور ہم بلدیاتی الیکشنز کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر عوام رابطہ مہم کا آغاز بھی کیا ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے بہت نازک صورتحال ہے۔ بلکہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہے کہ جب PTI کے اراکین ٹانک کے علاقے کے اندر کیمپین کے لیے گئے تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے پانی کی بھری ہوئی تھیلیاں مار کے جو PTI کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ تھوڑی سی ویڈیو کا کلپ ہے، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت PTI کو درپیش ہے۔ ایک جانب انٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، دوسری جانب حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بالکل زیرو ہے، تیسری جانب جو حکومت کو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اور جو اب بلڈ ہوا ہے اگلا خوف وہ بلاول صاحب کا جو کل جلسہ ہوا ہے پشاور میں، اس نے بھی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں، کیونکہ وہاں پر بلا شبہ جو انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ جلسہ بہت اچھا تھا اور کامیاب جلسہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت نے اس جلسے کو روکنے کی بھی بڑی کوشش کی تھی۔ اب اگر یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پولیٹیکل فورسز کو گرین سگنل مل جاتا ہے، ان کو وہ جو لائٹ ہے ان کے لیے آن کر دی جاتی ہے، تو پھر حکومت کے لیے اپنی جان کو بچانا اور جان چھڑانا دونوں ہی بہت مشکل مرحلے ہیں، اور یہ وہ مرحلے ہیں جو اس وقت حکومت کو درپیش ہیں۔ ایک جانب اندرونی خلفشار، پارٹی کے اندر گروپ بندیاں، پارٹی کے اندر بغاوت کی خبریں، پارٹی کے اندر سے ہی لوگوں کے دیگر جماعتوں سے رابطے اور اڑنے کی تیاریاں، حکومتی کارکردگی کا ڈاؤن فال، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ون پیج ہے وہ جو بیساکھیاں تھیں ان کا ٹوٹ جانا، ان کا ختم ہو جانا، یہ وہ مرحلہ ہے جس نے حکومت کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اگر اس صورتحال میں عمران خان صاحب اپنے اراکین کو نہ روکیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس اور کیا سبب رہ جاتا ہے؟ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو خبر کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی زرتاج گل اور امین اسلم صاحب کے حوالے سے، تو اس اجلاس کے اندر جو وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کے اندر وزیر مملکت زرتاج گل اور معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم، ان دونوں کے درمیان جو جھگڑے کی باز گشت ہے یہ بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نہ صرف سنی گئی بلکہ عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے یا عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جناب مجھے اس صورتحال کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو پیسے آئے تھے، یہ جو یونیسیف کی طرف سے یا UN کی طرف سے یہ جو فنڈز آئے تھے ماحولیات کے حوالے سے وہ کہاں گئے، کس طریقے سے 30 ہزار ڈالر کے جو لوگوں کو دیے گئے، کس طریقے سے ہزاروں ڈالرز کی شاپنگ کی گئی، کس طریقے سے $1000 پر نائٹ خرچ کر کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کیا گیا، بیوی بچوں کے ساتھ سفر کیے گئے، تو ان سب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے حکومت کی کہ وہ اپنے لیے تو ان کے میرٹس کچھ اور ہیں، اپنے لیے پیمانے کچھ اور ہیں، جبکہ مخالفوں کے لیے پیمانہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ تو اتنی سی ہل جل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہی گنجائش ان کے لیے اب بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان مشکلات سے کیسے باہر نکلتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔